الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 25 جنوری 2024 بروز بدھ بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ ہاں جی 24 ہے کہ 25 ہے 24 جنوری 2024 بروز بدھ بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ النور آیت نمبر 55 پر مشتمل ہوگی۔ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل منافقین کا اور مومنین کا بیان ہوا تھا کہ منافقین قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں وَأَقْسِمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، تو اللہ نے فرمایا قُلْ لَا تُقْسِمُوا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، طاعتم معروفہ، تمہاری فرما برداری سب کو معلوم ہے۔ فرما برداری کو چھپی ہوئی چیز تو ہوتی کوئی نہیں کہ جس پر قسمیں اٹھانی پڑ جائیں۔ تو اگلی آیت میں آیت نمبر 44 میں فرما دیا گیا کہ میرے محبوب آپ کا کام یہ ہے کہ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ کہ انہیں پیغام پہنچا دینا، باقی آپ کی ذمہ داری آپ پر ہے، ان کی ذمہ داری ان پر ہے۔ اب منافقوں کو مومنوں کو ایک بات بتائی جا رہی ہے اور وہ بڑی کمال کی ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے منکم جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، آمنو منکم، بولیے جی آمنو، یہ لفظ آپ بولیں آپ کو یاد رہے، کیونکہ شیعہ حضرات قرآن کی اس آیت کو صحیح طرح سے نہیں مانتے، خارجی بھی نہیں مانتے اور شیعہ بھی اپنی من مانی تفسیر کرتے ہیں جو قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے اور تاریخ اسلام کے بھی خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وعدہ ہوا ہے نا یہ امام مہدی اور حضرت علی سے ہوا ہے اور کسی سے نہیں ہوا۔ تو امام مہدی تو ابھی ان کے ہاں غار میں چھپے ہوئے ہیں، عراق کی غار ہے من سرائی، اس میں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اور شیعہ یہ کہتے ہیں جب 313 مومن شیعہ ہو جائیں گے تو وہ باہر تشریف لے آئیں گے، تو ابھی تک 313 بھی مسلمان مومن نہیں ہوئے، تو پھر دوسروں کا نعرہ ٹھیک ہی ہے نا کہ یہ مومن نہیں ہے، وما ہم بمومنین ہے۔ اور ہم مسلمان یہ کہتے ہیں اہل سنت کہ امام مہدی پیدا ہوں گے، بولیے، اور جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جائیں گے تو پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے مکہ مدینہ والے اور سارے مسلمان۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ یہ دیکھیے کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے نا اس میں آ رہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، ان سے اللہ کا ان ایمان والوں سے وعدہ ہے جو تم میں سے ہیں۔ اس وقت تم میں سے کون تھے؟ محمد کے صحابہ، کیونکہ ویسے پورے قرآن میں آمنوا وعملوا الصالحات آیا، منکم نہیں آیا۔ یہ منکم آیا تو صرف اسی آیت میں آیا ہے کہ جو تم میں سے مومن ہیں، وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ کیا وعدہ ہے؟ پہلے وہ وعدہ سمجھ لے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ضرور خلیفہ بنائے گا انہیں زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح اس نے خلیفہ بنایا ان کو جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنایا۔ اچھا جی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور مستحکم کر دے گا ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے پسند فرمایا ہے ان کے لیے۔ تو اللہ کا پسندیدہ کون سا دین ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، کہ اللہ جس دین پہ راضی ہو چکا ہے وہ دین مذہب اسلام ہے۔
وہ دین اسلام ہے۔ اب توجہ سے سماعت فرمائیے گا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، تو اللہ ذرا مستحکم کرے گا، مضبوط کرے گا، لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کے اس دین کو جسے اس نے پسند فرما لیا ہے ان کے لیے، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور بدل دے گا اللہ انہیں ان کی حالت خوف کو امن سے، یہ جو حالت خوف ہے اس کو اللہ ضرور امن سے بدل دے گا۔ یعبدوننی لا تشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے، کسی کو میرا شریک نہیں کریں گے۔ مشرک نکل گئے، کافر بھی نکل گئے۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جنہوں نے اس کے بعد کفر کیا، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی نافرمان ہے۔ تو یہ ایک آیت کا میں نے ترجمہ کر دیا، آیت نمبر 55 کا، اور اس کی آج میں یہ پہلی قسط پیش کر رہا ہوں۔ تو اس سے سمجھیے سب سے پہلی بات، یہ آیت نازل کب ہوئی، اس کا شان نزول سمجھیے کہ ایک صحابی رسول نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ اما یأتی علینا یوم تأمن فیہ وندح السلاح، یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا دن بھی آئے گا جب ہمیں امن نصیب ہوگا اور ہتھیار رکھ دینے کی نوبت بھی آئے گی؟ اب تو ہم سب ہتھیاروں کی سائے میں چلتے ہیں، ہر طرف خوف ہے کہ کہیں حملہ ہی نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تلبسون الا یسیرا حتی یجلس الرجل منکم فی الملاء العظیم محتبیا لیس علیہ حدیدۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے یارو وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب تم آرام سے بے خوف ہو کر مجمع عام میں بیٹھو گے اور تمہارے جسم پر کوئی ہتھیار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب کی اس ارشاد کی تائید میں یہ آیت نازل فرما دی کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں خلافت بھی دے گا اور اللہ تمہیں مستحکم بھی کرے گا اور اللہ تمہارے خوف کو امن میں تبدیل بھی فرما دے گا۔ یہ شان نزول ہو گیا۔ اس پر آپ ایک واقعہ سنیں، بڑا کمال کا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم طائی پڑھیے رضی اللہ تعالی، یہ عرب کے مشہور سخی حاتم طائی کا بیٹا ہے۔ یہ سردار تھے، مسلمان ہوئے، ان کے دل میں کچھ شکوک و شبہات تھے، وہ دور ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ وہ ڈاکے ہی بڑے پڑ رہے ہیں، کیا کیا جائے، راستے میں لوٹا پہنچ جا رہا ہے۔ دوسرے آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ ہر طرف خوف کی فضا ہے، کیا کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں مجھے خطاب فرمایا، فرمایا عدی، میں نے کہا جی یا رسول اللہ، فرمایا تم نے ہیرا کا شہر دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے، میں نے دیکھا تو نہیں، سنا ہوا ہے۔ وہ بہت بڑا شہر تھا اور ایک قبیلے کا دارالحکومت بھی تھا۔ آج کل وہ کہیں عراق وراق میں ہے، آج کل اس کا اور نام ہے کوئی، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، پڑھا ہے میں نے کہیں۔ تو کہا جی میں نے سنا ہے۔ فرمایا وہ وقت آئے گا اور تم دیکھو گے اگر تم زندہ رہے تو۔ یہ جو حضور نے فرمایا نا اگر تم زندہ رہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عدی بن حاتم طائی کو 250 سال عمر عطا فرمائی، 250 سال عمر، اور صحیح سلامت صحت کے ساتھ۔ تو فرمایا اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ ہیرات سے ایک عورت چلے گی، اونٹ پر سوار ہوگی اور سامان بھی ہوگا، زیور بھی ہوگا، مگر بے خوف و خطر مکہ میں آئے گی، طواف کر کے واپس اپنے گھر پہنچ جائے گی، اس کو کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جب سرکار یہ فرما رہے تھے تو میں نے دل میں کہا کہ پھر ساڑھے قبیلے دے ڈاکو کتنے ہون گے؟ وہ تو لٹنا، جی ہاں جی ہاں، ساڑھے ڈاکو کتنے جان گے؟ تو میں نے دل میں کہا پر اوپر بولا نہیں۔ تو کہتے ہیں پھر دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ کسرا کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا فرمائے گا۔ تو کہتے ہیں پھر مجھ سے نہیں رہا گیا۔ میں نے کہا کسرا بن ہرمز؟ آپ نے فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز۔ اللہ کے بندو یہ اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی،
جیسے ابھی میں کہوں کہ مینو ایران دا کی امریکہ دا وزیر اعظم بنایا جائے گا تو انشاءاللہ تواڈیاں تے اکھاں گھنٹے تک کھلیاں رہ جان گیاں نا، اوئے یہ کیڑی گل کرتی؟ اس وقت وہ سپر پاور طاقت تھی، کیسر و کسرا ایران اور یہ سارے مجوسی تھے، ان کا سردار۔ تو کہتے ہیں مجھ سے پھر رہا نہیں گیا، میں نے بولا، میں نے کہا یہ آپ جس کسرا کی بات کر رہے ہیں کسرا بن ہرمز ہے؟ فرمایا ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت عدی بن حاتم طائی کہتے ہیں کہ میں پھر بڑا ہی حیران ہوا، میں کہ کھان نو روٹی نہیں لبدی، پین نو تے پانی نہیں لبدا، گھر انہاں کول ہے کوئی نہیں، ہجرت کر کے اتنے مدینے آئے ہوئے نے تے گلاں ویکھو ایران دی فتح دی کرن ڈے نے، کسرا دے خزانے دی۔ یہ دل میں کہا، میں ہکا بکا رہ گیا، حیران رہ گیا۔ پھر تیسری بات حضور نے فرمایا عدی تم دیکھو گے کہ مال اتنا آئے گا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ عدی بن حاتم طائی پھر یہ تو حضور نے سامنے بات فرمائی نا، کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ بات پوری ہوئی کہ ایک عورت آئی اور میں نے اس سے پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ میں ہیرا شہر سے آئی ہوں۔ میں نے کہا اکیلی؟ کہنے لگے اکیلی۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ اس کے پاس سامان بھی ہے، زیورات بھی ہیں، اونٹ لدا ہوا ہے، وہ اکیلی آئی، طواف کر کے واپس گھر پہنچ گئی اور کسی نے بھی اس کو کوئی خطرے کی صورت دکھائی، کوئی حملہ شملہ، کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں یہ تو حضور کی فرمان سچا ہو گیا۔ اور رہی بات جو حضور نے فرمایا تھا کہ کسرا کے خزانے آئیں گے، تو حضرت عدی کہنے لگے یار وہ تو میں نے خود اس میں شامل ہوں، وہ تو میرے ذریعے میں بھی اس فتح میں شامل ہوں، خزانے میں خود اٹھا کے لایا ہوں۔ اور تیسری بات تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں بھی ہوئی اور حضرت عمر کی خلافت میں تو بہت زیادہ ہوئی کہ لوگ زکوٰۃ لے کر اعلان کرتے تھے بھائی ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا جو زکوٰۃ وصول کر کے میرے فریضے سے مجھے سبق دوش کر دے، میرا فریضہ ادا ہو جائے، مگر آگے سے کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں۔ ویسے میں کہندا ہونا جی ہن بھی حلال کھان والے ہن تے زکوٰۃ لین والے گھٹ نے تے بٹورن والے بولو نا، جو مستحق نہیں ہے وہ لے جاتے ہیں۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا مفتی سے پوچھتا ہی نہیں کہ مجھے زکوٰۃ کہاں کہاں دینی چاہیے، کیسے دینی چاہیے، لہذا وہ بس اپنی مرضی سے دے دیتا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ میں مرضی اللہ رسول کی ہے، اور کس کس کو دینی ہے وہ قرآن نے 8 کے 8 مقامات بیان کر دیے ہیں، بعض نے 7 لکھا ہے، بعض نے 8 نام لیا اللہ نے، ان کو دینی ہے۔ وہ کو پوچھتا ہی نہیں، کو دیتے وقت پوچھے تو صحیح نا، وہ کہنا جی اسی لسٹاں بنائی ہوئی نے، اسی آپ ہی دے چھڑنے ہیں، ساڈی بھی جان چھٹی، لین والے دی بھی چھٹی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہا، اور یہی وعدہ کر رہا ہے اللہ۔ اب میں آپ کو ایک حوالہ سناتا ہوں، شیعہ کی بہت بڑی کتاب ہے فروع کافی، اور اس کی ہے کتاب الروضہ، اس کے صفحہ نمبر 102 سے پڑھ رہا ہوں، اور توجہ سے سنیے گا کہ یہ شیعوں کے بہت بڑے امام ہیں، امام کلینی جن کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال لما حضر رسول اللہ الخندق مروا بقدیتی فتناول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعول من یدی امیر المومنین او من یدی سلمان فضرب بها ضربة فتفرقت بثلاث فرق وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد فتحت علی فی ضربتی هذه کنوز کسرا و قیصرا۔ یہ کہتے ہیں شیعہ اپنی کتاب میں، امام شیعوں کے امام کلینی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا تو راستے میں ایک چٹان آ گئی۔ آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، طارق بھائی کا ماشاءاللہ بڑا مطالعہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کسی یا وہ گینتی خود پکڑ لی، اب صحابہ مار رہے ہیں مگر وہ تو آگے چٹان آ گئی تو چٹان ٹوٹے، تو حضرت علی کے ہاتھ میں تھی یا حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ میں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا، اور پکڑ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ضربیں ماری اور ہر ضرب پر ایک خوشخبری سنائی۔ انہوں نے ایک نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی چٹان پہ ضرب مار کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسرا کے خزانے فتح کر دیے ہیں۔ اب یہ شیعوں کی کتاب ہے،
بشارت حضور کی ہے کہ اللہ نے کیسر و کسرا کے خزانے فتح کر دیے. یہ بشارت جو حضور نے دی ہے یہ حضرت عمر کی خلافت میں پوری ہو رہی ہے. میں نے حوالہ آپ کو شیعہ کا دے دیا. ان کی ایک کتاب ہے فارسی میں، حملہ حیدری، کیا نام ہے؟ ہاں جی، اس میں کمال کی عبارت پڑھیں آپ، اور یہ صفحہ ہے 97. کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف شیعوں میں ہے، ہمارے بھی یہی لکھی ہوئی ہے، لفظوں کا تھوڑا سا ہیر پھیر ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس چٹان کو ضرب لگانے سے پہلی مرتبہ آگ کا شعلہ نکلا تو سرکار نے فرمایا مجھے کسرا کا محل دکھا دیا گیا ہے. سبحان اللہ کہو نا. ایڈی داڑھی رکھ کے پھر تسی مینوں کہندے ہو تو بڑی سختی کرنا ہے نا. عوام مجھے کومنٹس میں بھی کہتی ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی اتنی بڑی داڑھی رکھ کے کہتا ہے حضور نو پردے پیچھے دا پتہ نہیں، اور ایتھے پتھر دے وچوں سرکار نو کیسر و کسرا نظر آ رہے ہیں. سرکار دی اکھ دا تو کی مقابلہ کر سکنا یار. کل میں اس پر اور مزید روایتیں لاؤں گا، آج بس اتنا ہی ہے. آپ نے فرمایا مجھے کسرا کا محل دکھایا گیا ہے، دوسری مرتبہ فرمایا کیسر روم کا محل، اور تیسری مرتبہ فرمایا یمن، مجھے یمن دکھا دیا گیا ہے. اور آگے لکھا ہے کہ اس کی وجہ جبریل علیہ السلام نے یوں بیان کی کہ میرے بعد حضور نے فرمایا دین کے مددگار اور انصار ان ملکوں پر قابض ہوں گے، اور وہاں کے باشندوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو میری شریعت کا پابند کریں گے. اس خوشخبری کو سن کر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے 3 بار اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا. آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یہ تینوں خوشخبریاں جس پر حضور نے اور سرکار کے غلاموں نے نعرہ تکبیر لگایا، اللہ کی قسم یہ ساری خوشخبریاں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی خلافت میں پوری ہوئی ہے. تو پتہ چلا کہ جس آیت میں وعدہ کیا گیا ہے کہ میں ضرور خلیفہ بناؤں گا، بولو کیا بناؤں گا؟ حضور نبی ہیں یا خلیفہ ہیں؟ بولو بھائی. تو خلیفہ کا وعدہ پھر کس سے ہو رہا ہے؟ صحابہ سے. بولو صحابہ سے. اور پہلے پھر خلیفہ کون بنے؟ تو جن کی اذان میں ہی جھوٹ ہو کہ حضرت علی کو کہتے ہیں خلیفۃ بلا فصل، تو جن کی اذان میں جھوٹ ہو ان کے ایمان میں کتنا جھوٹ ہوگا؟ وہ اللہ کے نیک بندو، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ بنا کے پھر یہ ساری فتوحات تو ثابت کر کے دکھاؤ. ان کو تو چوتھے نمبر پر لے جاؤ گے تو پھر سارے مسئلے سمجھ آئیں گے. اور ایک آپ کو بات بتا دوں، یہاں میں 1-2 حدیثیں سنا دوں، میرے 5-6 منٹ باقی ہیں، وہ بھی پورے ہو جائیں گے، پر یہ آپ کو بڑے توجہ سے سمجھنا پڑے گا، اور امید ہے کہ آپ یاد بھی رکھیں گے. کہو نا انشاءاللہ. حدیث کی کتابوں میں مثلا مستدرک الحاکم میں ہے یہ حدیث، مسند احمد میں ہے، جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. آپ کی توجہ ہے انشاءاللہ؟ بڑی مہربانی، بڑے غور سے. رات نو ہاتھ بھی نہیں کڈیا جاتا کمبل چوں، اور میں اٹھ کے پہلے وضو کرنا پیندا ہے، پھر ساری کتاباں کٹ کے پڑھنا پیندا ہے. تو اس وقت یقین کرو میں ہوں ہاتھ دھوتے نے تو ہڈیاں چ ٹھنڈ بڑی، ہڈیاں چ اتنا ٹھنڈا پانی ہے، اور میں ضائع بھی نہیں کرتا کہ پہلے انہوں چلاواں تازہ نکلے، وہ سن ہو جاتے ہیں ہاتھ. تو تواڈے کول صرف توجہ چاہیے ہے. اور میرے سامعین ناظرین پورے ملک بلکہ ہوں راتی دبئی چوں کال آ رہی ہیں سن کے اسی تواڈے بیان سن رہے ہیں. کہو نا الحمدللہ لا فخرا. بریلی شریف تو دعاواں آ رہی ہیں، پوری دنیا سنیا جا رہا ہے. تو تسی ذرا توجہ نال، میں عرض کر رہا سی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو 2 بار مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے، اور دونوں بار جو کھدائی کی گئی نا جی، بنیادیں نکالی گئی، وہ کچی عمارت تھی. کون سی؟ وہ جو دوسری بار وہ کھدائی کی گئی عمارت بنیاد سے، تو پہلا پتھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، دوسرا پتھر حضرت ابو بکر صدیق نے رکھا. سبحان اللہ کہہ چھڑو کچھ نہیں. اور تیسرا پتھر آپ کے حکم سے حضرت عمر پاک نے رکھا، اور چوتھا پتھر مسجد نبوی کا. سن رہے ہو؟ جہاں آپ جا کے ایک نماز پڑھے تو 50,000 کا ثواب ملتا ہے،
ان کی بنیادوں میں ابو بکر و عمر عثمان نظر آ رہے ہیں. تو چوتھا پتھر پھر آپ کے حکم سے حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین حضرت عثمان نے رکھا. اس موقع پر صحابہ کرام کی کافی تعداد موجود تھی. یاد آ گیا آپ کو؟ پہلا پتھر حضور کا، دوسرا حضرت ابو بکر کا، تیسرا حضرت عمر کا، چوتھا حضرت عثمان کا. تو سرکار نے فرمایا ہؤلائی ولاۃ الامر من بعدی، یہ جس ترتیب سے پتھر رکھے گئے ہیں نا اسی ترتیب سے یہ میرے بعد خلیفے بنیں گے. کہ پہلا پتھر ابو بکر کا تو پہلا خلیفہ بھی وہی بنے، پھر حضرت عمر، یعنی ان کی خلافت کی بشارت خود حضور نے عطا فرما دی. تو پہلے خلیفہ بنے ہیں حضرت ابو بکر صدیق پاک، پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں حقیقت دکھائی گئی، اور پتہ ہے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اس میں بڑا پانی ہے، اس کنویں سے میں پانی نکال کر لوگوں کو پلا رہا ہوں، اور میرے بعد ڈول ابو بکر صدیق نے پکڑ لیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جوڑ کو سمجھ آ رہے ہیں؟ اور فرماتے ہیں کہ پھر ابو بکر صدیق نے پانی نکال کر لوگوں کو پلایا، اس کے بعد ڈول عمر فاروق نے پکڑ لیا. اور فرمایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جب عمر نے ڈول پکڑا تو ڈول بڑا ہو گیا، اور فرمایا لم ارا اب قریشن یفری فریجتن، ایسی قوت کے ساتھ، ایسی طاقت کے ساتھ پانی نکال کر پلانے والا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جیسا عمر سے نکالا. تو پوچھا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ڈول میرا اسلام ہے اور پانی اسلام کا فیضان ہے. تو اس کا مطلب یہ کیا کہ میرے بعد اسلام کی رسی ابو بکر تھامے گا اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر تھامے گا. حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کا رقبہ فتح ہوا. پورا مصر، عراق، شام، ایران، افغانستان، کاشغر تک اسلام کا پرچم حضرت عمر نے لہرایا ہے. پڑھو نا رضی اللہ تعالی عنہ. اب سمجھیے نمبر 3 پہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ آسمان کی طرف سے ایک ترازو اترا ہے، اور اس کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے میں دوسرے لوگوں کو بٹھایا گیا. میرا وزن بڑھ گیا، میرا وزن. فرمایا پھر میری جگہ ابو بکر کو بٹھایا گیا. سن رہے ہو بھائی؟ میری نہیں بولتے میری تو حضور بتا رہے ہیں نا کہ میرے مسلح سے صدیق ہی آئے گا. میری جگہ اس پلڑا اسلام میں، خواب ہے نبی کا خواب وہی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں، یہ صحیح مسلم میں ہے. فرمایا میری جگہ ابو بکر کو بٹھایا گیا، ان کا وزن بھاری تھا. پھر ابو بکر کی جگہ عمر کو بٹھایا گیا اور مقابلے میں اور لوگوں کو بٹھایا گیا. عمر کا وزن بہت زیادہ تھا. پھر عمر کی جگہ عثمان کو بٹھایا گیا، اور جب تولا گیا تو اوپر سے رسی ٹوٹ گئی. یہ اشارہ تھا کہ عثمان کو شہید کیا جائے گا. بولو عثمان کو شہید کیا جائے گا. اب یہ تو ہم نے ثابت کر لیا کہ نبی کے بعد خلیفہ کون بنے ہیں. بولو بھائی، حضرت ابو بکر. جب سیدنا صدیق اکبر، پڑھو رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کرے آپ یہ یاد کر لیں، خلیفہ بنے تو 7 فتنے سامنے آ گئے. یہ آج کی نشست کی آخری بات ہے. کتنے فتنے؟ نمبر 1، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. یہ پہلا فتنہ تھا، بڑا تکڑا فتنہ تھا. اس کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے جنگ یمامہ میں 700 صحابہ شہید ہوئے، اور اکثریت قرآن کے قاری تھے. تقریباً 600 قرآن کے حافظ اور قاری شہید ہوئے. نمبر 2 فتنہ، اسود عنسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. جیسے ہی حضرت ابو بکر خلیفہ بنے انہوں نے کہا حضور رخصت ہو گیا، بس ہن موجہ نے جو مرضی کرو. نمبر 3، طلحہ بن خویلد نے بھی نبوت کا دعویٰ کر کے ایک محاذ کھول دیا. نمبر 4، ان کو دیکھا دیکھی ایک نوجوان لڑکی جس کا نام سجاح تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس نے کہا نبی ہے نا تو ایک نبی بھی ہونی چاہیے نا، وہ نبی نہیں بن گئی. نمبر 4،
ان کو نمبر 5 کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ مرتد ہو گئے، انہوں نے اسلام ہی چھڑ تھا، یہ ایک علیحدہ محاذ بن گیا۔ نمبر 6 ایک گروہ نے کہا کہ ہم باقی سارے کام کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیوں کہ حضور اللہ نے فرمایا تھا خذ من اموالہم صدقۃ، کہ اے نبی تم ان سے زکوٰۃ وصول کرو۔ تو جب حضور نہیں رہے تو اب ہم زکوٰۃ دینے والے بھی، حضور نے لینی تھی زکوٰۃ، حضور تو دنیا سے پردہ کر گئے، تو اب ہم زکوٰۃ کیوں دے؟ تو بھائی نماز پڑھانے کا حکم بھی تو اللہ نے حضور کو دیا تھا نا، تو پھر حضور تو بعد نماز چھڑ دئیے، ٹھیک ہے۔ ان کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں جنگ کروں گا ان کے خلاف بھی۔ اور 7واں محاذ یہ تھا کہ موتا کے مقام پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا تھا جیش اسامہ، وہ چونکہ ابھی نکلا ہی تھا تو سرکار کی وفات کی خبر آ گئی، وہ واپس آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں اس لشکر کو اسی طرح روانہ کروں گا جس طرح حضور نے روانہ فرمایا تھا۔ اب صحابہ میں ہلچل مچ گئی کہ 7 محاذوں پر لڑائی لڑیں گے، اور ابھی کوئی ہماری اتنی بڑی قوت بھی نہیں ہے، یہ تو کام بڑا خراب ہو گیا۔ پر صدیق اکبر ہے بابا، سامنے کون جائیں؟ تو صحابہ نے کہا پھر ابو بکر کے بعد تو عمر ہی ہے، ابو بکر کے بعد تو نہیں سمجھ رہے آپ، حضرت عمر ہی ہے۔ حضرت عمر بھی کمال کی ہستی ہیں۔ آپ کو بس یہ بات پوری کر دوں، جب حضرت عمر آئے نا تو آ کر کہنے لگے امیر خلیفہ رسول آپ نے ہر طرف محاذ کھول لیا ہے، آپ ایسا کریں مہربانی کر کے نا، یہ جو منکرین زکوٰۃ ہیں، یہ چونکہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور مدینہ کے اندر ہیں، ان سے تو لڑائی نہ لڑے، اور وہ جو جیش اسامہ والا لشکر حضور نے بھیجا تھا وہ واپس آ گیا ہے، اس کو بھی اگلی موقوف کر دے، اور لڑائی باہر لڑتے ہیں سرحدوں پر، اندر لڑنے کی ضرورت ہے نہیں۔ یہ حضرت عمر بولے، اوئے ہوئے ہوئے، غصے سے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، حضرت عمر بھی ادبن کھڑے ہو گئے۔ تو کبھی ایسا نہیں کیا، ایسے حضرت عمر کی داڑھی پکڑی اور تھوڑا سا جھٹکا دیا، کھینچا اتنی شدت سے، اور ایک لفظ کہا کہ عمر اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑا بہادر تھا، آج تو میرے سامنے بزدلی کی باتیں کر رہا ہے، تو کہہ رہا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ریاست نہیں بچے گی، ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا سنو اینقص دین وانا حی، کہ میں زندہ رہوں اور نبی کے دین میں نقصان ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور چیلے اور گدھ آ کر میرے ان ٹکڑوں کو کھا جائے، میں یہ سہ جاؤں گا، پر اے عمر کوئی نبی کے دین میں تبدیلی کرے میں صدیق برداشت نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ سن لو، نبی کے دور میں بکری آتی تھی زکوٰۃ میں اور ساتھ رسی آتی تھی، آج اگر کوئی رسی روک کے دین میں تبدیلی کرے گا تو میں صدیق رسی جتنی تبدیلی بھی نہیں کرنے دوں گا، دین کو اسی طرح رکھوں گا جس طرح حضور نے رکھا تھا۔ اس لیے ہمیں ملک اور ملت اور جان نہیں چاہیے، ہمیں نبی کا دین چاہیے۔ یہ ہیں وہ ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساری عمر کہا کرتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ ابو بکر سے کہا ابو بکر سودا ہی کر لو میرے ساتھ، ایک کوڑے کہندے نے کسی نو نیکی نہیں جاندی، اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں سودا کر لو۔ ابو بکر کہنے لگے کون سی؟ کہا عمر کی ساری نیکیاں لے لو، ایک وہ غار ثور والی رات کی نیکی دے دو، اور ایک وہ جو نبی کے بعد آپ نے سٹینڈ لیا تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، میں نہیں ہٹوں گا پیچھے، وہ استقامت مجھے وہ استقامت والی نیکی دے دے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے یار نہ دو ہی تھے میرا سہارا ہے کہ اللہ میری بخشش فرمائے گا۔ تو یہ ہے کہ یہ آیت جو اتری ہے نا، اس کا مصداق اول حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ باقی پھر انشاءاللہ کل بات کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔